کیا اب جانتے ہیں کہ ایک ایسا نبی بھی گزرے ہیں جنہیں اپنے ہی بھائیوں نے حسد کی وجہ سے کنویں میں پھینک دیا، پھر انہیں غلام بنا کر بیچ دیا گیا، بے گناہ ہونے کے باوجود قید خانے میں ڈال دیا گیا، لیکن آخرکار اللہ تعالیٰ نے انہیں اسی سرزمین کا حکمران بنا دیا۔ یہ صرف ایک کہانی نہیں بلکہ صبر، ایمان، معافی اور اللہ پر کامل بھروسے کی ایسی مثال ہے جس نے کروڑوں لوگوں کے دلوں کو بدل دیا۔ آئیے سنتے ہیں قرآن کریم میں بیان کیے گئے حضرت یوسف علیہ السلام کے مبارک واقعے کو۔ حضرت یوسف علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے عظیم نبی حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام بھی اللہ کے برگزیدہ نبی تھے اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے، جبکہ حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صاحبزادے تھے۔ اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام ایک ایسے مبارک خاندان سے تعلق رکھتے تھے جسے اللہ تعالیٰ نے نبوت اور ہدایت سے نوازا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام بچپن ہی سے نہایت خوبصورت، ذہین، بااخلاق اور پاکیزہ طبیعت کے مالک تھے۔ ان کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام انہیں بہت محبت کرتے تھے کیونکہ وہ ان میں نیکی، سچائی اور بلند کردار کی نشانیاں دیکھتے تھے، لیکن یہی محبت ان کے بعض بھائیوں کے دلوں میں حسد کا سبب بن گئی۔ ایک رات حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک عجیب خواب دیکھا۔ صبح ہوتے ہی وہ خوشی خوشی اپنے والد کے پاس آئے اور عرض کیا، ابا جان، میں نے خواب میں دیکھا کہ 11 ستارے، سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب یہ خواب سنا تو فوراً سمجھ گئے کہ یہ کوئی عام خواب نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عظیم بشارت ہے۔ انہوں نے محبت سے اپنے بیٹے کو سینے سے لگایا اور فرمایا، بیٹے، اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ بتانا، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ حسد میں آ کر تمہارے خلاف کوئی سازش کرے، کیونکہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جانتے تھے کہ حسد انسان سے بڑے بڑے گناہ کروا دیتا ہے، اسی لیے انہوں نے اپنے بیٹے کو احتیاط کی نصیحت کی۔ ادھر حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی پہلے ہی محسوس کرتے تھے کہ ان کے والد حضرت یوسف اور ان کے حقیقی بھائی حضرت بنیامین سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ اگرچہ حضرت یعقوب علیہ السلام تمام بیٹوں کے ساتھ انصاف کرتے تھے، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کی معصومیت اور نیکی انہیں خاص طور پر عزیز تھی۔ وقت گزرتا گیا مگر بھائیوں کے دلوں میں حسد بڑھتا گیا۔ ایک دن وہ سب آپس میں جمع ہوئے اور کہنے لگے، یوسف اور اس کا بھائی ہمارے والد کو ہم سے زیادہ محبوب ہیں، حالانکہ ہم ایک مضبوط جماعت ہیں۔ یقیناً ہمارے والد اس معاملے میں غلطی پر ہیں۔ شیطان نے ان کے دلوں میں مزید وسوسے ڈالے۔ انہوں نے انتہائی خطرناک منصوبہ بنایا۔ کچھ نے کہا کہ یوسف کو قتل کر دیتے ہیں تاکہ والد کی تمام توجہ ہماری طرف ہو جائے، لیکن ان میں سے ایک بھائی نے کہا، قتل نہ کرو، بلکہ اگر کچھ کرنا ہی ہے تو اسے کسی گہرے کنویں میں ڈال دو، کوئی قافلہ آئے گا تو اسے اٹھا کر لے جائے گا۔ آخرکار سب اسی منصوبے پر متفق ہو گئے۔ اگلے دن وہ اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس آئے اور نہایت محبت بھرے انداز میں کہنے لگے، ابا جان، آپ یوسف کو ہمارے ساتھ کیوں نہیں بھیجتے؟ ہم اسے سیر بھی کرائیں گے، کھیلیں گے بھی اور اس کی پوری حفاظت کریں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے دل میں عجیب سی بے چینی تھی۔ انہوں نے فرمایا، مجھے ڈر ہے کہ تم اسے لے جاؤ گے اور کھیل میں مشغول ہو جاؤ گے، پھر کہیں بھیڑیا اسے کھا جائے۔ بھائی فوراً بولے، اگر اتنے مضبوط ہونے کے باوجود بھیڑیا اسے کھا جائے تو پھر ہم تو بڑے ہی نقصان اٹھانے والے ہوں گے۔ انہوں نے بار بار اصرار کیا، یہاں تک کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے ساتھ جانے کی اجازت دے دی۔ حضرت یوسف علیہ السلام خوشی خوشی اپنے بھائیوں کے ساتھ روانہ ہو گئے، مگر انہیں کیا معلوم تھا کہ جن لوگوں پر وہ سب سے زیادہ اعتماد کر رہے ہیں وہی ان کی زندگی کا سب سے بڑا امتحان بننے والے ہیں۔ جاری ہے حصہ دوم، کنویں میں ڈالنے کا دل ہلا دینے والا واقعہ اور مصر کی طرف سفر۔